وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بحمده تعالی آپ حضرات بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب جنگ احزاب کے تعلق سے درس سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس آئے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آ کر عرض کیا کہ حکم خداوندی ہے کہ آپ اس وقت تک ہتھیار نہ رکھیں جب تک کہ قبیلہ بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ ہے اسے اس کے نتیجے اور انجام تک نہ پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر صحابہ اکرام کو جمع کر کے قبیلہ بنو قریظ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ ایک لمبے عرصے تک رہا، یہاں تک کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنے نمائندے نباش بن قیس کو بنا کر بھیجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے اپنی تجویز رکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری تجویز کو رد فرما دیا اور یہ فرمایا کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اب تمہارے حق میں وہی فیصلہ ہوگا۔ نباش بن قیس واپس قلعے میں آیا اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو اس نے ساری باتیں بتا دی۔ کعب بن اسد نے تمام قبیلے والے کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے قبیلے والو، اب ہم ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر تم میری ان 3 تجویزوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں 3 تجویزوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کرنے کے لیے کہوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی کیا بات ہے، کیا تجویز ہے؟ تو اس نے یعنی کعب بن اسد نے کہا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اب تم جان چکے ہو کہ یہ نبی وہی نبی ہے جن کے تعلق سے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں اور جن کے تعلق سے ہمارے پیغمبروں نے بھی ہمیں خبر دی تھی کہ جب وہ نبی آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ اب ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، کوئی بھی اب ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمیں شک ہو کہ یہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ساز و سامان، ہمارا قلعہ سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے اور ہم ہمیشگی کے لیے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا تم جو یہ بات کہہ رہے ہو، تمہاری اس بات کو ہم 1% بھی پسند نہیں کرتے، ہم اپنے مذہب یہودیت سے نہیں پھریں گے، ہم اسی مذہب پر رہیں گے، دوسری تجویز پیش کرو۔ کعب بن اسد نے دوسری تجویز پیش کی اور یہ کہا کہ اگر تم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہو
تو ایک کام کرو، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو خود اپنی تلواروں سے قتل کر ڈالو، اور پھر ایک ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دو، نتیجہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان بے گناہ عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کریں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے کہ ہم ان کو قتل کریں، آپ تیسری تجویز پیش کیجئے۔ تو کعب بن اسد نے کہا کہ پھر تیسری تجویز میری یہ ہے کہ کل سبت کا دن ہے، یعنی سنیچر کا دن ہے، اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ سنیچر کا دن مذہب یہودیت میں مقدس دن ہے، اور اس دن کوئی بھی یہودی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرتا، لہذا مسلمان بالکل مطمئن ہوں گے کل کے دن سے کہ آج تو یہودیوں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہونا ہے، اس لیے وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنے اپنے خیموں میں ہوں گے۔ اٹھو اور اپنی تلواروں کو لے کر ان پر یک بارگی حملہ کر دو، تاکہ ان کی اس غفلت کا ہم فائدہ اٹھا لیں اور انہیں تیغ کر ڈالیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے کعب بن اسد، کیا تو یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کی ہمیں بے حرمتی کے لیے کہتا ہے کہ ہم اس دن کی بے حرمتی کر دیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پچھلے لوگوں پر سنیچر کے دن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے کیسے کیسے عذاب آئے؟ ہم تمہاری اس تجویز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کعب بن اسد جھنجلا اٹھا اور جھنجلا کر کہا، ما باتا منکم منذ ولدتہ امہ لیلۃ واحدہ جازمہ، تم ایک ایسی قوم ہو جو ہر وقت گو مگو کی شکار رہتی ہو، کشمکش کی شکار رہتی ہو، کسی ایک بات پر فیصلہ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کسی بھی ایک بات کو تو تم قبول کر سکتے تھے، دیکھ رہے ہو 25 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور تم کسی بھی تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تمہیں جو کرنا ہو کرو اور مسلمانوں کے ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہرحال ان کے سرداروں نے ان کی قوم کو سمجھایا، لیکن یہود ایک ایسی ٹیڑھی قوم تھی جو کسی سے ماننے والی نہیں تھی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سپرد کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوانوں کو اور ان کے بالغ بچوں کو رسیوں سے جکڑ کر الگ کر دیا، اور ان کی عورتوں کو الگ کر دیا، اور ان کے خیموں میں داخل ہوئے اور قلعے میں داخل ہوئے اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ زمانے جہالت میں، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا مدینہ منورہ میں، تو قبیلے بنو نذیر کے جو دوست تھے مشرکین میں، وہ بنو خزرج تھے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اور مشرکین جو بت پرستی کرتے تھے ان کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابیت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، جن کو قرآن نے انصار کہہ کر پکارا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے، اور زمانے جہالت میں یہودی اور مشرکین کے دونوں قبیلوں میں دوستی تھی۔ تو بنو نذیر کے جو دوست تھے وہ بنو خزرج تھے، اور بنو قریظہ کے جو تعلقات تھے جن سے، وہ بنو اوس تھے۔ جب بنو نذیر کی جان پر آفت آئی تھی اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، تو ان کے پرانے دوست بنو خزرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے اور کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، ان سے ہمارا پرانا معاہدہ ہے، لہٰذا آپ ان کی جان کو بخش دیجئے اور ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے حق میں بنو خزرج کی سفارش کو قبول کر لیا تھا۔ اس لیے بنو قریظہ نے بھی بنو اوس سے کہا کہ تمہارے نبی نے
پہلے والے جو دو قبیلے دوست تھے ان کی سفارش کو ان کے حق میں قبول کیا، لہذا تم ہمارے پرانے دوست ہو، ہم نے تمہارا ہر وقت سپورٹ کیا، تو تم بھی ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ وہ ہمیں جان بخش دے اور ہمیں یہاں سے جلا وطن کر دے، ہم اپنی جان بچا کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بنو اوس کے جو صحابہ کرام تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہودی قبیلہ بنو نذیر کے دوستانہ تعلقات بنو خزرج کے ساتھ تھے، ان کی سفارش پر حضور نے بنو نذیر کی جان بخش دی تھی، لہذا ہم بھی اپنے حلیف قبیلے کی سفارش لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ ہم بنو اوس ہیں اور ہمارے حلیف قبیلے والے بنو قریظہ ہیں، لہذا ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے بنو نذیر کو آپ نے جلا وطن کیا تھا، آپ ان کو بھی جلا وطن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ بنو اوس کا جو وفد تھا اس نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری دوستی کا لحاظ فرمائیں اور ان کو بخش دیں۔ آقا علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا، یہاں تک کہ وہ اصرار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو سفارش پیش کی ہے ہماری سفارش کا لحاظ رکھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے ہی اندر سے کسی کو حاکم مقرر کر دوں اور وہ فیصلہ کرے کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل، ہمیں یہ بات منظور ہے، ہمیں یہ بات منظور ہے کہ آپ ہم ہی لوگوں میں سے کسی حاکم کو مقرر کر دیں تاکہ وہ بنو قریظہ یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کرے، پھر جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سردار سعد بن معاذ کو حاکم مقرر کرتا ہوں، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہوگا اور تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے پوچھا کہ تم کس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حلیف قبیلے کے سردار سعد بن معاذ کے فیصلے کو قبول کر لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے ہمارے حق میں ہم ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ اور سعد بن معاذ جو تھے وہ قبیلے بنو اوس کے سردار تھے، اور حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ چکا تھا اور آپ زخمی تھے جنگ احزاب ہی سے، جنگ خندق ہی سے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے صحن میں ان کا خیمہ بنوایا تھا، اور وہ وہی رہتے تھے تاکہ ان کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہو سکے۔ ایک رفیدہ نام کی عورت تھی جو علاج کیا کرتی تھی، اسی کے خیمے کے قریب حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ زخمی ہونے کی وجہ سے مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی ہی میں موجود تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے سردار سعد بن معاذ کو یہاں پر لے کر آؤ۔ چنانچہ بنو اوس کا یہ وفد حضرت سعد بن معاذ کے پاس پہنچا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا اور کہا کہ اے سعد، تم کو اپنے حلیف قبیلے بنو قریظہ کے حق میں فیصلہ کرنے کا حکم مقرر کیا ہے، لہذا تمہیں آقا بلاتے ہیں۔ چنانچہ ان کو ایک گدھے پر سوار کیا گیا، جو سواری تھی اس وقت کی۔ حضرت سعد سوار ہوئے، اب راستے میں جو یہ وفد آیا تھا یہ حضرت سعد سے سفارش کرنے لگے کہ سعد دیکھو، وہ ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا فیصلہ کرنا، نرم برتاؤ کرنا، کہیں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دینا کہ جس کی وجہ سے ان کی جانیں چلی جائیں، کہیں کوئی معاملہ نہ کر دینا جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے اور ہماری دوستی ختم ہو جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی منت اور سماجت کو سنتے رہے، ان کے اصرار کو سنتے رہے۔ جب انہوں نے منت سماجت کرنے میں پورے راستے میں حد کر دی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا جواب دیا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ کی یہ موت کا وقت، وفات کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، آپ زخم کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، اس لیے حضرت سعد نے جواب دیا تو اتنا جواب دیا، قد آنا لسعد اللہ یأخذہ فی اللہ لومۃ لائم۔
حضرت سعد نے جواب دیا کہ اب سعد کا ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت اب اسے متاثر نہیں کر سکتی ہے. چاہے مجھے کوئی کتنی ہی دوستی کا واسطہ دے، میں کسی کی بھی ملامت مجھے متاثر نہیں کر سکتی ہے. میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہوگا. میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. جیسے ہی حضرت سعد آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. علماء فرماتے ہیں یہاں سے بزرگوں کے ادب کی نس ملتی ہے کہ اگر بزرگان دین آئیں تو ان کے لیے ادب سے کھڑا ہوا جائے. یہ نس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے سردار حضرت سعد بن معاذ کی تعظیم کے لیے کھڑا فرما دیا. الغرض حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا احکم فیہم یا سعد، اے سعد ان یہودیوں کے بارے میں ہم نے تمہیں فیصل مقرر کیا ہے، حکم بنایا ہے، اب تم فیصلہ کرو، اب تم فیصلہ کرو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ احق بالحکم، اللہ رسول ہی فیصلے کے زیادہ حقدار ہیں، وہی فیصلہ فرمانے کے زیادہ حقدار ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امرک اللہ ان تحکم فیہ، اے سعد اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو گے اور تمہارا فیصلہ منظور کیا جائے گا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اے میری قوم، میں بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کروں گا کیا تم اس فیصلے کو قبول کرو گے؟ کیا تمہیں وہ فیصلہ منظور ہے؟ تو بنو اوس آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، ان کو یہی تھا کہ سعد ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں اور ہماری پرانی دوستی ان یہودیوں سے ہے، شاید یہ پرانی دوستی کا لحاظ رکھیں اور وہی فیصلہ کرے جو ان کے حق میں بہتر ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ میرا فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، یہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں. ان کے بارے میں میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو باندی اور غلام بنا دیا جائے اور ان کی جائیدادیں مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانثار کا یہ فیصلہ سنا، وہ جانثار جو برسہا برس کی دوستی پر آج پانی پھیر چکا تھا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے. یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں امتحان ایمان. ایمان کی آزمائش یہ ہوتی ہے، آج ہم اپنی دوستی کے آگے اپنے ایمان کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، احکام خدا کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور دوست و احباب کی وجہ سے، کبھی ماں باپ کی محبت کی وجہ سے، کبھی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، احکام اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں بچوں کی خوشی ہے، اس میں دوستوں کی خوشی ہے. اس طریقے کا ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو جایا کرتے ہیں. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہی فیصلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو منظور تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی کی زبانی یہ فیصلہ سماعت کیا تو کیا ارشاد فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبع ارقعہ، اے سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا ہے. جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی تم نے فیصلہ کیا ہے اور اسی فیصلے پر اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے. آئیے ان یہودیوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا، اس کی حکمتیں کیا تھی اور
کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت قدم ان کے خلاف اٹھایا، اس کی حکمتیں جاننے کے لیے انشاءاللہ درس جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان ہونے کی کا ذوق، شوق اور توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا وفادار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔